السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ کو کوئی مشکل پیش ہے، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کبھی کسی انسان کے محتاج ہرگز نہ ہو، اللہ کے سوا آپ کسی کے محتاج نہ ہو۔ تو آمین ثم آمین جناب۔ ایسے ہی آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور جناب آپ سب کو سنا دوں خوشخبری کہ آج اس ناول کی ہے آخری قسط۔ جی ہاں، یہ بہت ہی کلاسیکل سا ناول جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ کہانی کے بارے میں ہم بات آخر میں کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ فی الحال بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جی اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب۔ مصنفہ ہے رفعت ناہید سجاد۔ آخری قسط۔ اگر میں کہانی لکھنے بیٹھوں تو اس کا ہیرو کون ہوگا؟ ہیروئن کون ٹھہرے گی؟ کرداروں کی تقسیم بھی کیا گھپلا ہے؟ آؤ اپنی اپنی کہانی کہیں۔ حمیرہ نے 80F کی سیڑھیوں پر بیٹھے بغیر کسی کو مخاطب کیے پکارا۔ کوئی NGOs، حقوق نسواں کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس، میڈیا، جمہوریت، مارشل لا، کوئی ہے جو آئے اور مجھے سمجھائے؟ زندگی کہانی ہے یا کہانیاں ہی زندگی سے نکلتی ہیں؟ ہیرو کون ہوتا ہے؟ کردار ہیرو ہوتے ہیں یا واقعات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں؟ کبھی کہانی بیان کرنے والا خود کوئی کہانی ہوتا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے، واقعات کی ترتیب میں تاریخیں اہم ہوتی ہیں یا تاریخ؟ اف تم دونوں اور تمہارے سوالات۔ کبھی خود کو دہرا کے دیکھا ہے؟ اگر ہم اپنا قصہ بیان کرنے بیٹھ جائیں تو آپ ہر اس خوشی اور غمی سے پھر گزرتے ہیں جس سے ایک بار گزر آئے تھے، پھر ہنستے ہیں، پھر دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو سوچ لو، اس ری ٹیک کا کچھ فائدہ بھی ہے؟ مجھے تو بیان کے لیے اتنا ہی زمانہ درکار ہے جتنا دنیا میں انسان گزار آیا ہے۔ میری کہانی لمحوں کا قصہ نہیں۔ اگر اس میں زمانہ قبل از تاریخ بھی شامل کیا جائے، رضا نے سکون سے کہا۔ محتاط اندازے کے مطابق انسان دنیا کو 80,000 سال سے برت رہا ہے اور پتہ نہیں کس نتیجے پر پہنچا۔ یہ کوئی خاص قابل فخر جگہ تو نہیں، دھوکے کی جگہ۔ دنیا میرے لیے اہم نہیں، حمیرہ نے ٹکڑا جوڑا۔ صرف 60 سال کی کہانی اہم ہے، جن کے 25 سالوں میں میں نے اپنا حصہ ڈالا۔ مگر میں ہیروئن نہیں ہو سکتی، میرا کردار تو بہت بھوتا ہے، بے حد ناکارہ۔ ہم محدود قسم کے لوگ ہیں، واقعات بھی گنے چنے، تجربات بھی گنتی کے۔ جن حادثوں سے قومیں 1000 سالوں میں گزرتی ہیں، ہم پون صدی سے کم عرصے میں سب جھیل چکے۔ اور قسمت دیکھو، اس بھاگ دوڑ کے باوجود آج بھی ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، وائی ٹرن کے سامنے، اس کشمکش میں گرفتار کہ دائیں جائیں یا بایاں رخ لیں۔ تیسری دنیا کے بدقسمت ممالک، تعلیم میں پیچھے رہ جانے والے، فاقہ کش، بے گھر بے در، پدرم سلطان بودھ کا ورد کرتے، ٹکے ٹکے میں بک جانے والے۔ یہ ٹکا تو بنگلہ دیش کی کرنسی ہے نا؟ حمیرہ نے آواز بلند پوچھا۔ یہ محاورہ ہمارے ہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ ہمارے ہاں ہی سے تو اپنے ہاں گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم ہو گئے ہیں یا اب کوئی اور ہم اور وہ ہیں؟ کہیں کوئی خاتمہ بھی ہے یا سفر جاری ہے؟ دیکھو لڑکی، زیادہ کنوتی ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان نے حمیرہ کی مدد کرنا چاہی۔ انسان کی زندگی میں جتنے لوگ آتے ہیں وہی اس کے مرکزی کردار ہوتے ہیں، اور ان کی گنتی کے لیے کسی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں۔ میرا مطلب ایسے لوگ جو آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہوں۔ اربوں کی آبادی میں سے اس مختصر تعداد کے لوگوں میں بھی کردار بانٹنا چاہو گی۔ یہ ہیرو ہے، وہ ہیروئن کی سہیلی ہے، ایک مسخرہ ہے جس کا جوڑ سہیلی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ادھر ہیرو کوئی کام دھندہ کرتا ہے یا سوٹ ڈاٹ کر مفت میں ڈنڈے بجاتا پھرتا ہے؟ آرٹ مووی ہے یا کمرشل، یا پاپولر ہٹ یا پیچیدہ گنجلک؟ سوری، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے اس نے جیسے بڑی مغرورانہ رکھائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ یاد نہیں آتا پہلی دفعہ کب ملے تھے۔ قصور یادداشت کا نہیں، یہ اصل میں یوم الست کا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
عبیر نے پلٹ کر عثمان کی طرف دیکھا۔ وہ حمیرہ کی مدد سے کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ گنتی کے ان ناموں میں ایسے نام بھی آتے ہیں جن سے وہ نظریں چراتا ہے۔ اس قدر قریب ہونے کے باوجود وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی وہ اس حادثے سے گزر آیا صحیح سلامت۔ ثریا استقامت سے سر اٹھائے لیکن ڈھلکتے کندھوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ وہ کبھی اتنی احمق نہیں رہی تھی کہ معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکتی۔ وہ نظر سے ارادوں تک کا سفر لمحے بھر میں طے کر گزرتی تھی۔ اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ہاں، وہ برضا و رغبت دھوکہ کھانے پر آمادہ ہو تو اسے روکا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے جیسے ان دونوں کو خود سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عبیر کو گمان گزرا وہ منہ نوچتی، ناخنوں سے کھرونچ ڈالتی ایک بے بس لیکن دلیر لڑکی کے بحروپ میں خود کو دیکھ رہی ہے۔ بحروپ بدلنا اس کا مشغلہ ہی نہیں، جنون تھا۔ اس کے شوہر نے حقارت سے اس بپھری لڑکی کی طرف دیکھا۔ پہلے ایک لمحے میں تو وہ اس کو پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کی یادداشت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا جس پر وہ اس بے عزتی کا مستحق ٹھہرے۔ آخر کو وہ ایک عزت دار شخص تھا۔ یوں گلی گلی رلتے پھرنے کا اس کا مرتبہ بھی نہیں تھا۔ صرف نئی بیاہی بیوی کو دل آزاری سے بچانے کو اس کے ساتھ گھسٹا چلا آیا تھا۔ گو وہ اندازہ کر سکتا تھا دوسرے کسی لمحے میں اس کے چہرے پہ پہچان کے سائے لرزے۔ اس کا خون آلود چہرہ ثریا کے فوکس میں تھا۔ پہچان کا وہ رنگ ثریا سے چوک نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی کسی نے یوں احتجاج نہیں کیا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح جھلس رہا تھا، لیکن اس چہرے پہ کسی شرم یا شرمندگی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اس کو بیوی کی فکر تھی، نہ چہرے پر ناخنوں سے نقش بناتی اس ٹکے کی لڑکی کی کوئی پرواہ۔ وہ صرف حیرت زدہ تھا، ایک کمی جس کا باپ عمر بھر اس کے قدموں میں تھوتنی رگڑتا رہا ہو، اس کا ہاتھ اس کے قد سے بلند کیسے ہوا؟ جس کو اس نے حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح مسل کر پھینک دیا تھا، اس میں یہ اعتماد کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کو اتنی جرأت نہ ہونے دیتا، لیکن اچانک پتہ نہیں کس کس سمت سے لوگ نکل کر بھاگتے ہوئے ریسیپشن کی طرف آنے لگے۔ وہ ایک نامور شخص تھا، بے داغ شہرت کا مالک۔ وہ میڈیا اور پارلیمنٹ میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا اس ہجوم میں کسی کا فون اس کی پسپائی کی ویڈیو نہ بنانا شروع کر دے۔ وہ اپنا تماشا نہیں لگوانا چاہتا تھا۔ جگ ہنسائی کا سادہ سا مطلب الیکشن ڈبونا تھا۔ پہلے ہی اس کو پارٹی نے مشکل سے بچایا تھا۔ وہ ٹکٹ سے محروم ہوتے بال ہی بچا تھا۔ اس نے ایک چھچلتی نظر اپنی بیوی کی طرف ڈالی۔ اس کے اندیشے درست نکلے۔ اس کے ملنے جلنے والے گھٹیا لوگ تھے، مڈل کلاس یہ۔ وہ اپنی گلی میں نہیں تھا اس لیے شیر نہیں ہو سکا، لیکن جاتے جاتے اس کو دھتکار دینا نہیں بھولا تھا۔ اس ایک دھکے میں وہ ساری حقارت بھری ہوئی تھی جو اس قسم کی مخلوق کے لیے اس کے دل میں تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ایلومینیم کے دروازوں کے جوڑ آپس میں مل گئے تھے۔ اگر وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا تو یہاں تک سنائی دینا مشکل تھا، البتہ شیشوں کے پیچھے تیزی سے بھاگتا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا، بغیر پلٹ کر دیکھے، مڑے یا رکے، جان بچا کر بھاگتا، اپنی ہمراہی کو اس کے دشمنوں کے درمیان چھوڑ کر۔ عبیر کو حیرت سی ہوئی۔ دھڑلے سے ظلم ڈھانے والے، زندہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے، گرجتے برستے اپنے پر وقت پڑے تو بزدلی سے دم دبا کر بھاگتے ذرا نہیں ہچکچاتے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ بزدل ہم پر مسلط ہیں، ہم ان سے خوف کھاتے ہیں۔ ثریا کی آواز میں شک نہیں تھا۔ شک برابر والوں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ پتہ نہیں، عبیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جتنا مجھے پتا ہے اتنا ہی تمہیں پتا ہوگا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے لوگ کہاں کہاں نہیں پھرتے، میں کیا جانوں؟ تو پھر اپنے شوہر سے پوچھ لینا، وہ ضرور جانتا ہوگا۔ ثریا نے اپنی گردن میں ذرا سا خم دیا۔ میرا شوہر بھی ہر ٹیشو پیپر کا رنگ یاد نہیں رکھ سکتا، وہ استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے۔ چلو تو یہی پوچھ لینا، تم کب پھینکی جا رہی ہو؟ تم خامخواہ جذباتی ہو رہی ہو۔ ثریا نے اپنی آواز دھیمی کر لی تھی۔ ایسا ہوتا ہی ہے، جب یہ لوگ اپنی بیٹیاں دوسروں کے گھر رہن رکھ دیتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پیسے کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ معاف کرنا بی بی، پیسے کی خاطر آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو پیٹ کی خاطر کرتے ہیں۔ اکبر نے اس کی طرف تضحیک سے دیکھا۔ اگر اسے ہوش نہ آیا تو ہم پولیس کورٹ کچہریوں سے انصاف لینے نہیں جائیں گے جہاں آپ جیسے باعزت بری ہوتے آئے ہیں۔ میں یہیں کھڑے کھڑے آپ کا سر پھاڑ دوں گا۔ سستا اور فوری انصاف، یاد رکھیے گا، میرا نام اکبر ہے۔ انصاف وہ مانگتے ہیں جو انصاف کرنے کا حق رکھتے ہوں اکبر صاحب۔ جس نے ظلم کیا تھا وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جس کی گردن میں فٹ آیا پھندا اس کا مقدر ہوگا۔ آپ جائیں ثریا بی بی، فاروق نے دو بپھرے لوگوں کے درمیان ٹھنڈے ٹھہرے لہجے میں دخل دیا۔
ہم اپنے دفتر میں خون خرابہ پسند نہیں کرتے، اور کچھ ہوا تو میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکوں گا۔ اوہ، اس افراتفری میں شاید وہ اس کی نظر سے بچ گیا تھا۔ پہچان کے کچھ اجنبی مختصر لمحے اس کے چہرے پہ سرسرائے۔ یقیناً وہ بہت خوشگوار نہیں تھے۔ کتنی دیر کی بوجھل خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھایا تھا۔ تو آپ ہیں، آپ ہی ہو سکتے تھے۔ کسی وجہ کے بغیر اس کے لہجے میں طنز کا گھاؤ تھا۔ فاروق سے پھسلتی اس کی نظر عبیر پہ رکی۔ تم وہ روایتی لوگ ہو جو غیر روایتی ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہو۔ میں مغرور، بگڑی امیر زادی سہی، لیکن کم از کم جو نظر آتی ہوں وہی ہوں۔ تم لوگ مجھے جتاتے رہے کہ دو مختلف معاشی گروپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ باقی کا جملہ اس نے حلق میں گھونٹ لیا۔ اکبر نے دیکھا ظالم کی آنکھ میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ آپ کسی وجہ کے بغیر تلخ ہو رہی ہیں، فاروق نے آہستگی سے کہا۔ اس وقت کٹہرے میں آپ کھڑی ہیں، کسی پہ الزام تراشی سے فرد جرم ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اس موضوع پر آپ مجھ سے بات کیجیے گا، مگر پھر کسی وقت۔ آپ غالباً عوام کے قہر سے آگاہ نہیں، یہ جو پبلک آہستہ آہستہ اپنا دائرہ تنگ کر رہی ہے، کسی نتیجے پر پہنچ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہر دھمکی سے ماورا، ہر خوف سے دور، جیسے اچانک بے سہارا سی ہو گئی تھی۔ کیا ہے ان سب میں جو اس کے اٹھتے قدم ساکت کر دیتے ہیں؟ اور چاہو تو، فاروق اسی سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، پتھر اٹھا لو اور اس سنگ زنی میں ہمارا ساتھ دو۔ ہمارا؟ وہ سب ابھی تک ہم تھے، وہ بھی جو اس کے بہت بعد میں پہنچا تھا۔ شاید منزل کا ملنا اسی لیے شریک سفر ہونے کی شرط سے جڑا نہیں۔ اس نے پھر خود کو رنجیدہ پایا۔ وہ خاموشی سے پلٹی۔ شیشے کے پارٹیشن کے اس طرف اس نے فضا میں معدوم ہو گئے اپنے شوہر کو کھوجنا چاہا۔ اس کے قدم بوجھ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے، جیسے وہ پھر فیصلے کے دوراہے پر اٹک گئی تھی۔ وہ کس کا حصہ بنے؟ پتھر مارنے والوں کی صف میں جا کھڑی ہو یا پتھر کھانے میں شامل ہو؟ وہ ہمیشہ دو طرف کی وفاداریوں میں سنگسار ہوتی آئی تھی۔ میں ہر اس جگہ پہنچی جہاں تم سب کے قدم تھے، لیکن میرے سوا تم سب ہمیشہ ہم رہے۔ مجھے آج بھی ان آنسوؤں کا پچھتاوا ہے جو میں نے تم لوگوں کے لیے بہائے، اور آج بھی میرا سرمایہ میرے تکیے میں جذب ہوئے وہی آنسو ہیں۔ ہم الگ الگ راستوں کے مسافر۔ وہ ایسے چلی جیسے ٹھہری رہی تو منظر کا حصہ بن جائے گی۔ وہ پہلے بھی کیل کی طرح دیوار میں گڑ جانے سے خوف کھاتی تھی۔ بڑی بڑی تنظیمیں چلا سکتی تھی، ایونٹ کر سکتی تھی، افلاطونی باتیں کر سکتی تھی بے تکان، اور کوئی نہیں جانتا، شاید سر پہ ضربے کھانا ہی میخ کا مقدر ہو۔ اتنی دیر کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ یک بستہ ہوا اور دھند کا ملکچہ بادل لیے اندر آیا، جتنا وقت اس نے کھلے شیشوں کے پیچھے فیصلے میں لیا۔ پھر وہ خود دھند کا حصہ بن گئی، معدوم ہو گئی۔ ہمارے بارے میں لوگوں کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ہم محض باتیں کرتے ہیں، بے عمل لوگ۔ وہ کیا کہتے ہیں شہریار کے استاد، کسی کی غلطی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خوبی آپ میں موجود ہے۔ ہم جھکی بھٹی ہیں، سمجھتے ہیں لفظوں کی جادوگری سے نظام کو اکھاڑ پھینکیں گے، حالانکہ ہم خود اس نظام کا حصہ ہیں۔ ہم تو اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں سے بھی خود کو نکال نہیں سکے۔ کیوں، کیا کہتے ہو اکبر صاحب؟ اکبر نے دیکھا اور مسکرا دیا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسی بے سروپا باتیں کر رہے تھے۔ ایک وسیع سبزہ زار جسے سردیوں کی کوہر نے جھلسا دیا تھا، اس کے سامنے پتھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے۔ اندر گھر سے بھنے مسالوں کی مہک ہوا کے جھونکوں سے باہر آتی تھی۔ گھر کے چولہے سے اتری ہوئی روٹی کی قسم، اب تو کسی گھریلو سگھڑ ہاتھوں کا پیسا لہسن ادرک بھی ذہنی عیاشی بن گئی تھی۔ ایک زمانہ ہوا اس نے گھر کا پکا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے اپنے شہر شہر گھومنے کے تجربوں کے دوران چراگاہیں بھی دیکھی تھی، کتاب برید کیے مصنوعی ہریالی لیے لان بھی، لیکن ایسا اجاڑ ڈھنڈار باغ اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ عجیب و غریب دیو ہیکل درخت اور ان پر لگا عجیب تر پھل۔ وہ درختوں کی ہسٹری جغرافیہ میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ آج جب وہ روداد پاکستان کی تقریب رونمائی سے اٹھے تو ان کے گروپ نے اسے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اکبر کچھ بوکھلا گیا، پتہ نہیں جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ بہت سارے لوگ تھے، اکٹھے گھومتے تھے، اکٹھے بولتے تھے، ایک دم ہنستے اور ایک ساتھ سنجیدہ ہو جاتے۔ ان کا پتہ نہیں کتنے برسوں کا ساتھ تھا اور وہ اجنبی تھا، باہر سے آیا ہوا۔ یہ الگ بات کہ وہ خود کو وطن اور پردیس میں ایک سا اجنبی محسوس کرتا۔ ایک دفعہ جب اس نے گاؤں چھوڑا تو پھر کسی زمین نے اس کے پاؤں نہیں پکڑے۔ ان کا اصرار بڑھتا گیا، اس اصرار میں کہیں خلوص اور گہرائی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے دوستوں میں سے ایک کا ساتھی تھا، کسی مشترکہ دکھ میں مبتلا اور کسی مشترکہ نفرت کا شکار۔
اس نے نفرت کے خلاف بہت پڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ جذبہ ایسا نہیں کہ اسے پالا جائے، لیکن وہ نفرت کرنے میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا۔ وہ ان کو پٹک نہیں سکا۔ اس کے ارادوں کے راستے میں قانون آ جاتا، تھانہ کچہری منہ پھاڑے کھڑی ہوتی، لیکن نفرت کرنے سے کوئی قانون نہیں روکتا۔ ایمان کا ادنا درجہ صحیح، کم از کم وہ ان حکمرانوں کی ڈھال تو نہیں بنا۔ انہوں نے پروین وسایہ کو بھی اسی اصرار سے بلایا تھا۔ تمہیں بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملوائیں گے۔ عبیر بی بی کی عزیز ترین دوست اس کا ہاتھ پکڑے اسے للچا رہی تھی۔ ہماری دادی اماں ہیں، آپ آئی ہیں، کریم بھی ہیں۔ پروین جھجک کر بار بار اکبر کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ کسی فیصلے تک پہنچے تو وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ پروین وسایہ ایک پراسرار کردار تھی، یہ بھی ہیروئن ہو سکتی ہے۔ حمیرہ کو اوچھوتا آئیڈیا آیا۔ پراسرار ہونے کے باوجود وہ تنہا نہیں تھی، اس جیسے بہت سو سے پاکستان بھرا ہوا تھا۔ وہ نہ ہوتی تو حقوق انسانی کی ساری تنظیموں کی دال روٹی کہاں سے چلتی؟ سفید فام کس پر گلا پھاڑ کر چلاتے؟ بریکنگ نیوز سنسان ہو جاتی۔ پاکستان کو برا بھلا کہنے کا موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہتا۔ پروین وسایہ تاریخ کے پھٹے ہوئے اوراق سے برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی اٹھائے راتوں کو اٹھ کر زخمیوں کی خدمت کرتی۔ چھاگل ہاتھ میں پکڑے زخموں سے چور آخری سانسیں لیتے مجاہدوں کو پانی پلاتی۔ کوڑ زدہ معاشرے کے دھتکارے آبادیوں سے دور بسیرا کیے بے بس لوگوں کا سہارا بنتی۔ چاند بی بی تھی، حملہ آوروں کے دانت کھٹے کرتی۔ وہ قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئی تھی اور ہر عہد میں قربانی دیتی آئی تھی۔ لوگ چاروں طرف سے اکٹھے ہونے لگے، انہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہاں کھڑے ہونا مناسب ہے یا چلے جانا چاہیے۔ ہم چونکہ تماش بین قوم ہیں اس لیے میلہ دیکھنے ضرور کھڑے ہوتے ہیں، خواہ دوسروں کو کوہنی مار کر کہتے بھی رہیں چلو نہ کھڑے کیوں ہو۔ وہ شور شرابہ سن کر اس وقت پہنچے جب اپنے چہرے پر ناخنوں کی خراشیاں لیے ایک عزت دار جا رہا تھا۔ بے عزت ہسٹیرک پراسرار لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ تماشا تو خوب تھا۔ سر سلمان پلٹ کر ان لوگوں کی طرف آئے، ان کے کام میں حرج ہونے پر ان سے معافی مانگی۔ مہمان ان کے لیے جس پریشانی کا باعث بنے اس کے لیے معذرت طلب کی اور اپنی اپنی سیٹوں اور اپنے اپنے کاموں کی طرف واپس جانے کا ہدایت نامہ حکم صادر کر کے واپس کچھ دیر کے لیے ان کے پاس رکے۔ ان کے چہرے پہ قطرے ناگواری تھی۔ انہوں نے سرزنش سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انقلاب بعد میں آ جائے گا، ڈاکٹر پہلے آنا چاہیے۔ جی فون کیا ہے میں نے، ایسی بات نہیں، بس ہائپر ہو گئی تھی۔ اس کا فیصلہ بھی ڈاکٹر ہی کو کرنے دو۔ وہ واقعی مکمل بے ہوش نہیں تھی، وقفوں وقفوں سے آنکھیں کھولتی، ایک خوفزدہ سی چیخ سے پھر نیند جیسی کیفیت میں چلی جاتی۔ سر سلمان کوریڈور میں اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ اکبر جائے واردات سے ذرا پیچھے ریسیپشن سے ٹیک لگا کر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے سنا وہ کسی کو فوراً پہنچنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ پھر اس نے ذرا سا وقفہ دے کر پوچھا، میں اس کے بھائی کو یہاں بلا لوں؟ وہ پاس ہی ہوتا ہے۔ بلا لینا چاہیے۔ وہ دونوں اپنے صلاح مشوروں میں مصروف ہو گئے۔ جو لڑکا دروازہ کھول کر حواس باختہ سا اندر آیا اس کو پہچاننے میں عبیر نے زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہ پہلے سے بااعتماد اور تجربوں کی بھٹی سے پگھلا ہوا لگ رہا تھا۔ وقت اتنی پٹخنیاں دیتا ہے کہ انسان عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسے لگا وہ نسیمہ بی بی اور اس کے خاندان کی سب سے پرانی آشنا ہے۔ نسیمہ بی بی اپنے طبقے کی نمائندہ ہے، وہ مر بھی گئی تو کسی نہ کسی نام سے موجود رہے گی۔ ہمارے بہت سے نام ہیں لیکن ہماری پہچان ایک ہی ہے، ظلم سہنے والے، کڑھنے والے، زمانے کی ٹھوکروں میں پڑے، بھوک، غربت، افلاس کے مارے اپنے بچوں کو بلی چڑھائے۔ یہ جو تم اتنی پیالیاں تھال میں سجا کے دوڑتے ہو گرتی نہیں۔ جمال بھائی بڑی اپنائیت سے لوگوں کے معاملات میں چھلانگ مار دیا کرتے تھے۔ آرٹسٹ آدمی ہو؟ پہلے شہر میں تھا، برکت ٹی سٹال پر، ٹاٹ کے پردوں کے پیچھے سے لسی کے 2 گلاسوں کے ساتھ نمودار ہوتا، اب تو ڈرائیوری کرتا ہوں۔ اس نے تیسری دفعہ بھی نہیں پہچانا تھا۔ پہچان شناخت اس کا مسئلہ نہیں تھی، اس سے الیکشن لڑتے لوگ نمٹے۔ وہ فاروق کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ظلم بھی ہم پر ہوتا ہے، پرچہ بھی ہمارے خلاف کٹتا ہے۔ ماں کو قتل کرنے اور بیٹی بیچ دینے پر میرے باپ نے جیل کاٹی، وہاں سے چھوٹا تو پاگل خانے میں داخل ہو گیا، باہر آیا تو سچی کا پاگل ہو چکا تھا۔ اب اس کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا، ہر روز رپورٹ لکھانے جاتا ہے، ہر روز گالیاں کھا کر تھانے سے نکلتا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتا، مل بھی آئے تو اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اس وقت وہ چمکتی سی ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آیا تھا۔ وہ گاڑی کا حق ملکیت وہ نہیں رکھتا تھا، لیکن کسی کی ملکیت کیسے ہتھیائی جاتی ہے یہ اس نے سیکھ لیا تھا۔ صاحب کو دفتر اور بچوں کو اسکول چھوڑ کر اس سرکاری گاڑی میں بیگم کو اپنے ذاتی کام بھی نمٹانے ہوتے ہیں۔
گاڑی گھماتے پھرنے کے اب اس کو بھی ہنر آ گئے تھے۔ وہ شہر بھر میں گھومتا، فرصت سے گھر آتا تو کم ہی کسی کو پتہ چلتا تھا کہ کار غائب رہی ہے، کیونکہ مفت کے مال میں دل بے رحم تو ہوتا ہی ہے، اور اگر پکڑے گئے تو ٹائر میں ہوا کم لگ رہی تھی جی۔ پیٹرول والے کے ساتھ ساز باز کر کے کم پیٹرول میں بڑا بل لینے کا گر بھی اسے آ گیا تھا۔ زمانہ عجیب استاد ہے، کچھ نہ بھی سکھا سکے تو عیاری کا سبق کتنی آسانی سے سکھا دیتا ہے۔ چہرے پر دیہاتی سادگی اسے مشکوک بھی نہیں ہونے دیتی۔ اس سے قبل کہ وہ مجمع میں کھڑا سوالوں کی بوچھاڑ کرتا، اکبر اسے ایک طرف لے گیا۔ پروین کو اچانک اپنے اندر بے پناہ تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ کاؤچ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جن سب سے مایوس ہو چکی تھی وہی اس کے گرد جمع تھے۔ اس کا بھائی بھی آ گیا تھا اور صاحب کو بے وقوف بنانے کے قصے مزے لے لے کر سنا رہا تھا۔ امام مسجد شاہ محمد کا بیٹا نزدیک ہی تھا۔ میڈم سوشل ورکر کے گھر سے واپسی پر وہ قدم قدم امام صاحب کی پناہ میں رہی، جب تک وہ عورتوں کے ہاسٹل میں شفٹ نہیں ہوئی اور اکبر اس کو یہاں نہیں لے آیا۔ باس کا دفتر نظر آ رہا تھا، بیٹا بھی دور نہیں تھا۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جھلی سی لڑکی بھی اب اس کو اچھی لگنے لگی تھی۔ ورکرز اپنے کاموں کی طرف واپس ہو گئے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے چیم گوئیاں نہ کی ہوں، اپنی نشستیں سنبھال کر انہوں نے اپنا اپنا اظہار خیال ضرور فرمایا ہوگا، کیا سارائیاں بھی کی ہوں گی، کیونکہ کسی کی زندگی ہماری تفریح ہوتی ہے۔ مجمع چھٹ گیا۔ وہ دونوں بہن بھائی چور کی گاڑی میں چوری سے نکل گئے تھے، حالانکہ اتنا کافی نہیں تھا۔ اس سے زور تو چھوٹو نے ان کے گھر پتھر پھینکا تھا، لیکن پھر بھی ٹھنڈ پڑ گئی۔ ہم منتظر ہیں اس وقت کے جب ساری قوم ان لوگوں پر پتھر اٹھا لے گی۔ اکبر نے ادھر ادھر دیکھا، گویا آغا حشر کے ڈرامے کا آخری منظر تھا۔ پردہ گرنے کا منتظر، وہ خاموشی سے کھسک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج دل پہ چھایا برسوں کا ملال کچھ دھندلایا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ جیسے کسی سے مخاطب نہیں ہوئی۔ اتنی چھوٹی سی ہے یہ دنیا، میں مختلف وقتوں میں ان سارے کرداروں سے الگ الگ آگاہ رہی تھی، اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلا یہ سب۔ میں نے پروین کی ماں کی چارپائی پر لاوارث سی پڑی میت دیکھی تھی، اس کے سرہانے کھڑی پروین کی چھوٹی سی بہن دیکھی تھی، جس نے اس وقت بھی میرا دل جیسے جکڑ لیا تھا۔ وہ موت جیسی سنگین سچائی سے بالکل واقف نہیں تھی۔ پھر اس کا بھائی دیکھا، اس کے والد کو دیکھا جو ہاتھ میں گڑ کی ڈلیاں پکڑے دیوانہ وار اپنی بیٹی کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ وہ خاندان دیکھا جس نے اس خاندان پر ظلم ڈھایا، حتیٰ کہ وہ گھر اندر سے دیکھا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ ایسے لگتا ہے میرے ہاتھ میں ایک لٹو ہے جسے میں گھما رہی ہوں۔ سب رنگ آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں اور تیزی سے میرے سامنے سے گھوم رہے ہیں۔ کبھی سارا حق گزرتی ہیں، کبھی گاؤں تیزی سے گزرتا ہے، کبھی سریا سامنے آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے پروین میرے وجود کا ایک حصہ ہے، شاید ہر عورت دوسرے کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مخاطب سامنے کھڑا تھا، پتہ نہیں اس کے سامنے کون کون سے رنگ گزرے ہوں گے، جو اتفاق کرتا تھا نہ اختلاف۔ مجھے سریا بھی آج بہت عجیب لگی، ٹھسے دار جاگیردارنی سی، اور آخر وہ اپنے اصل کی طرف پلٹ گئی، حالانکہ اسے پلٹنا ہی تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنے خلاف اتنی جدوجہد کیوں کی تھی۔ یہ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، وہ تو خود خاصی بیچاری سی ہے، تب بھی جب وہ سیڑھیوں پر شیشے کے سلیپر پھینک کر دوڑی تھی، مجھے تو اس وقت بھی لگا وہ اپنی خواہش کے لیے الٹے رخ دوڑ لگا رہی ہے۔ تمہیں غریب عورت اور ارب پتی عورت کے دکھ کا اندازہ نہیں۔ وہ دونوں بالکل مختلف ہونے کے باوجود ایک سی آگ میں جلتی ہیں۔ اخلاق، مروت، ظاہرداری، کیا اچھا ہے کیا برا، گناہ، ثواب، ان سب کے ان کے اپنے اپنے پیمانے ہیں۔ آپ اس سے ایک دفعہ ہی ملے ہیں، پہلی اور آخری دفعہ۔ آپ نہیں جانتے وہ ہمیشہ سے کنفیوز تھی۔ کنفیوز آدمی خود تو کبھی سیدھا بھی چلنے لگتا ہے، لیکن آس پاس کے لوگوں کو ضرور لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں پھر کہوں گا، ایسی انتہائی رائے نہ رکھو، حالانکہ مجھے پتہ ہے تمہیں رائے بناتے کسی مشورے کی ضرورت ہوتی تو نہیں۔ ہم بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے جس میں نمبر لگے دائرے ایک پینسل سے ایک سیدھی لکیر سے جوڑے جاتے تھے۔ دل دھک دھک کرتے تھے، سب نمبر مکمل ہوں گے تو کون سی تصویر سامنے آئے گی۔ پلنگ پر مردہ پڑی ایک عورت، پاس کھڑی سہمی مرگلی بھوکی بچی، تھال پر پیالیوں کا مینار سجائے ارشاد، عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑتی سارا حق، گاؤں کا وہ محل نما گھر جو تالاب سے پرے ہے۔ جب سب دائروں پر پینسل گھماتی ہوں تو دیکھتی ہوں یہ تو پروین وسایا کی شکل بن گئی ہے۔ سوری، میں پروین میں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ ابیر کا خیال تھا چونکہ وہ اس کے ہر خیال کو حماقت سمجھ کر اڑا دیتا ہے، اب بھی وہ اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، لیکن وہ بالکل سنجیدہ رہا۔ دنیا ہے ہی چھوٹی سی، ہمیں خواہ مخواہ بڑی لگتی ہے۔
دھوکوں سے بھری ہوئی اتفاقات کے ڈھیر کے ساتھ۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ پروین وسایہ کی والدہ کی لاش ہم نے سارا حق کے سرونٹ کوارٹر میں ایک پرانی چارپائی پر دیکھی تھی، اور سارا حق ٹی وی پر کہہ رہی تھی یہ انصاف کی لاش ہے، یہ قانون کی لاش ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا اس زندہ ہستی کو لاش کی شکل میں ڈھالنے والا کون تھا۔ سارا حق کو بہت سے اعزاز حاصل ہیں۔ لاپتہ لوگوں کے لیے شور مچانے میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ ان کی آمدنی پاکستان کی بدنامی میں پوشیدہ ہے۔ اغوا شدہ محصور لڑکیاں ان کی چائے کی پیالی نہیں، وہ ٹی وی پر پوچھ رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں معاف کیجیے گا چیف جسٹس صاحب، ہماری فوج ISI ان کی بادشاہوں سے تازہ خون کے جمے ہوئے لوتھڑے لٹک رہے ہیں، اور جب میں نے کہا تھا یہ دنیا ہے، یہاں انسان اسی طرح لاشوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو تمہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا؟ کہنا ضروری تو نہیں ہوتا، تم کیا سمجھتی ہو؟ کہتی نہیں ہو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اس بری طرح بلش کرنے کی کیا بات ہے بھلا اس میں؟ عبیر نے چاہا اپنے چہرے پر بکھرے گڑمڑ کرتے رنگوں پر قابو پا لے، لیکن شاید یہ بھی اس کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک طویل معنی خیز خاموشی کے بعد فاروق نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو یہ یوں ہے، ثریا نے غالباً یہی فقرہ انہی معنوں میں استعمال کیا تھا۔ تم جو بھی کہو، میں کم از کم اس کی ذہانت کا قائل ہوں۔ عبیر نے پلٹ کر طویل کوریڈور کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے آخری ایکٹ گزر گیا، مجھے اپنے کام کی طرف واپس جانا چاہیے۔ پھر وہ نہ رکی نہ پلٹی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، رضا ایسے بولا جیسے شمع اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ہیرو ہیروئن نام نہیں ہوتے، ایک پوری سوچ ہوتی ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے۔ اب یوں دیکھا جائے تو سارا حق بھی کوئی نام نہیں، وہ کوئی بھی نام ہو سکتا تھا، ان کے مفادات پھر بھی مختلف نہ ہوتے۔ یہ ہمارے سیل کے بنے اکاؤنٹ ہیں، ہماری سوچ کا پتہ دیتے ہیں۔ چلو پھر سارا حق ہی کی مثال لیتے ہیں۔ شہرت، اقتدار، میڈیا پہ ہمہ وقت کی آرزو، رینکنگ، ریٹنگ، پاکستان کے خلاف بک بک، انڈیا یاترا، خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے۔ ہمارا ہر حکمران اب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے چین جاتا ہے، اقتدار سے اتر جائے تو انڈیا کی طرف لپکتا ہے۔ جس تیزی سے آپ پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کے حق میں تقریریں کرتے ہیں، اسی تیزی سے آپ کی دانشوری کا گراف بڑھتا ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر ٹھپے لگوا کر کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ محفل میں سے کسی نے بے تکا سا اعتراض اٹھایا تھا، جب تک ہم پر میڈ ان نہ لکھا جائے ہم قبول نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہماری کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے، سب کچھ لائف ٹائم ہے۔ لوٹ مار، اقتدار، ایوان، کوئی پوچھ نہ پکڑ۔ سر عثمان نے کہا، اور حمیرہ بی بی، آپ کا ہیرو نعیم ملک بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں ہیرو والی کافی خوبیاں ہیں۔ اس جیسے بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں پھر رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ ٹی وی پر تبصرے کرتے، مایوسی پھیلاتے اور معصومیت سے ہاتھ کھول کر کہتے ہم پر مایوسی پھیلانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہم تو سچ بیان کرتے ہیں۔ انڈیا کے خلاف بات سن کر تڑپ اٹھنے والے، آپ انڈیا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تنویر بھی اکیلی نہیں، اس جیسی نیم دیوانیاں بہت پھرتی ہیں، اپنی شرافت کی مار کھاتی۔ حتیٰ کہ ہم اور تم بھی کچھ انوکھے نہیں، لیکن ہم منتظر ہیں انصاف کے۔ ایک دن پھر آئے گا جب ہم کہیں گے حق چھا گیا، باطل ہار گیا، اور باطل تو ہے ہی ہارنے کے لیے۔ کورٹ میں نعیم ملک کیس موجود ہے، وہ بڑی سہولت سے تنویر کو اٹھا سکتا تھا، قتل کر کے لاش نالے میں پھینک سکتا ہے، لیکن تنویر نہایت غیر اہم چیز ہے، وہ اس پر مزید وقت برباد نہیں کر سکتا۔ اس کے ذمہ اور بہت سے اہم کام آ گئے ہیں۔ چند دن گزر جائیں اور ملک میں بدامنی نہ ہو تو اس کی کارکردگی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کی اپنی زندگی کا انحصار بھی لاشوں کی تعداد پر ہے۔ دور کسی درخت پر ایک پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑا، کچھ دیر کو سناٹا چھا گیا تھا۔ اکبر اپنی تمام تر جواں ہمتی کے باوجود کپ کپا کر رہ گیا۔ اکبر اعظم بن شاہ محمد امام مسجد، ہجوم میں لیکن تنہا۔ افسوس، بس ہم اتنا ہی انتقام لے پائے، ابھی ہمارے قرض باقی ہیں۔ جب اکبر سارا حق سے مایوس اس کے عظیم الشان گیٹ کے پاس پسمردہ کھڑا تھا، ان دنوں کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن صدیاں بیت گئی تھی۔ قرض باقی ہے، اس نے عزم سے دہرایا۔ تنویر ایک مدت بعد گھر سے نکلی تھی۔ ابا جان کی کتاب کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ آج بھی نہ نکلتی۔ گزرتا وقت آپ کو کہاں سے کہاں لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ اسے جمال نے سختی سے منع کیا تھا، زیادہ دلیری دکھانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہو گھر سے مت نکلنا۔ تم اسے جتنا بھی جانتی ہو، یہ نہیں جانتی وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ لمحہ بھر کو اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری، کر گزرے وہ جو کچھ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ تو اسے بلی چوہے کے کھیل سے نجات ہو۔ وہ خوف کی شدید گھٹن میں جیتے جیتے تھک گئی تھی،
آج بھی یہاں بہت لوگ آئیں گے۔ اپنی ماں کے بالکل قریب بیٹھے بھی اس نے خود کو محفوظ محسوس نہیں کیا۔ بچپن کی نادانی کا وقت گزر گیا، دانائی اسے چھوتے ہی نکل گئی تھی۔ وہ کبھی اتنی قابل رہی تھی کہ دانش مندوں کی فہرست میں اس کا نام شامل کیا جا سکے۔ اس کو چیزوں کو پہچاننے میں کسی دشواری کا سامنا تھا۔ تازہ پھولوں سے لدا پھندا سٹیج ہو یا دیواروں سے بارش کی پھوار کی طرح برستی ہلکی موسیقی، جیسے ہر سر ایک ستارہ تھا، ہر پھول ایک مسکراہٹ، لیکن پتہ نہیں کس کے لیے۔ وہ دروازے کے راستے اندر ہال میں آنے والے ہر شخص کو خوفزدہ ہو کر تکتی، ہر بدلتے سر کے ساتھ لرز جاتی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ یہ کون آیا ہے؟ سٹیج سجا ہوا تھا، طویل میز اور اس کے پیچھے ترتیب سے رکھی کرسیاں۔ مرکزی کرسی اس کے ابا کے حصے آئے گی کہ وہی حقدار تھے۔ اس کرسی پر انہیں بیٹھا دیکھنے کی خواہش کے باوجود اس نے ان کو پاتال میں پٹک دیا تھا۔ جب ہم ذاتی مسرت کو اجتماعی دکھ پر ترجیح دیتے ہیں تو ایسے ہی خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ سبق بھی ہم خالی ہاتھوں ہی سیکھتے ہیں۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے اپنا گھر آباد رکھنے کی، اور اپنے اس گھر کی آبادی کے لیے کس کس کو اجاڑ نہیں دیا تھا۔ گھر تو پھر بھی نہیں بسا، شاید وہ گھر اس کا تھا ہی نہیں۔ وہاں اس کے استعمال کی چیزیں تو تھیں، لیکن ملکیت شاید کسی اور کی تھی۔ وہ چند دن اور گزار لیتی تو شاید رضا کو بھی اپنی خوشی کی بھیٹ چڑھا آتی، اور وہ اتنا پیارا لڑکا اس کی خاطر راضی بھی ہو جاتا۔ لاکھ لوگ اسے منع کرتے رہ جاتے۔ عورت کیسی کمینی چیز ہے، ساری دنیا سمجھتی ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے، حالانکہ ہر قربانی اس کی ذاتی خوشی پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ پھر وہ عجیب عجیب ناموں والے اعزاز وصول کرتی ہے۔ ستی ساوتری، پتی ورتا، یہ لفظ اور اصطلاحات ہماری نہیں، لیکن بیماری کی طرح یہ بھی ہم نے خود پر مسلط کر لی ہیں۔ میں نے اپنی مسرت کے لیے کتنے لوگوں کو قربان گاہ پر لٹکایا۔ اس نے انگلی کی پوروں پر ان ناموں کی گنتی شروع کی۔ دفتن اسے احساس ہوا اس کے ہاتھ میں انگلیوں کی پوریں ناکافی ہیں۔ اس کا گھیراؤ کیے ناخوش لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، وہ اس کی طرف بڑھے چلے آتے ہیں۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز رشتہ دار، جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ جتن کیے، خوش تو وہ بھی نہیں ہوا۔ وہ ستی ساوتری کہلائی نہ پتی ورتا۔ پتہ نہیں اسے سونا چاہیے تھا یا پی، ملا تو کچھ نہیں۔ کب ختم ہوگی آخر یہ بارش سنگ؟ ابا نے اپنی کتاب میں کسی بادشاہ کا ذکر کیا تھا جو سروں کے مینار بناتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے بھولنے لگی تھی، یا شاید اس نے دانستہ خود کو بھول جانے کا عادی بنا لیا تھا، اور اس کے ذہن کو اس مشق کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ وقفوں سے اس کا ذہن کوری سلیٹ کی طرح صاف ہو جاتا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ہر بھول جانے والی چیز کو آسانی سے فراموش کر دیتی تھی۔ شاید اس لیے کہ اس کو اپنا ذہن ہلکا پھلکا خالی خالی لگنے لگا تھا، جیسے سٹور میں الا بلا ٹھونستے جب وہ دروازے تک بھر جاتا تو کریم بھی فالتو سامان سے نجات حاصل کر کے اس کو پھر خالی خالی کر دیتی تھی، نئی الا بلا ٹھونسنے کے انتظار میں۔ دروازہ پھر کھلا تھا۔ اپنے خیالات کی روانی میں بھی اس نے پلٹ کر دیکھا، اطمینان کا سانس لیا۔ حمیرہ تھی گھبرائی ہوئی، شاید دیر ہونے کی وجہ سے۔ لوگ سروں کے مینار کیوں بناتے ہیں؟ وہ واپس اپنے ٹریک پر آئی۔ اس مینار پر چڑھ کر انہیں کون کون سے ستارے دیکھنے ہیں، کون سے چاند چڑھانے ہیں؟ کیا ہے مینار کے اوپر؟ مینار ہے یا اقتدار؟ صحیح لفظ کیا تھا بھلا؟ وہ پھر بھول گئی۔ اور قصوروار کون تھا، جمال یا نئی ملک؟ دو آدمی بیک وقت غلط نہیں ہو سکتے۔ مینار پر چڑھا طبقہ من مانا فیصلہ کرتا۔ شاید جمال اس مقدمے کی خاطر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا یا جیل میں پڑا بے قصور سڑتا۔ ابا کی عزت بھی داؤ پر لگی تھی کہ معجزہ کی طرح ایک بزدل، خاموش خوفزدہ شخص اٹھا، دھاگے سے کھینچتے مٹی کے گھگو گھوڑے نے، جس کا ہاتھ اس کے سر پر بھی لرز لرز کر آتا تھا، شہادت کے لیے کھڑا ہوا، بغیر جھجکے، بغیر جھکے۔ میرا بیٹا ایک جھوٹا شخص ہے، وہ نہ اچھا شہری ہے نہ اچھا انسان۔ اس کی تربیت میں جو کوتاہی اور خامی رہ گئی اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، لہٰذا میری التجا ہے کہ اس کی سزا مجھ کو سنائی جائے۔ لیکن لوگ اس حادثے کو بھول گئے۔ میڈیا سیل طاقتور ہو تو سب حادثے بھلا دیتا ہے۔ ہر روز ایک نیا حادثہ جنم لیتا ہے، وہ پچھلے واقعہ سے زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کے ہاتھ نیا کھلونا آ جاتا ہے، پرانا والا کھلونا وہ کریم بی کے اسٹور میں پھینک آتے ہیں، اور ایسا کھلونا جو حکومتوں کو لے بیٹھتا ہو اس کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اسے بھی بھول جاتے ہیں۔ سو بھول جانے کی بیماری صرف مجھے ہی نہیں،
اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی جذباتی عمر، جس سے رضا کو بہت گلا تھا، سینکڑوں سال آگے نکل آئی تھی۔ ملیحہ کہتی تھی عورت کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ شوہر اور سسرال کی خدمت کر کے ان کے دل جیت لے، لیکن وہ ہر کوشش کر کے وکٹری سٹینڈ پر نہ آئے تو کیا کرے؟ یہاں ان کی تربیت خاموش ہے، بس اول آنے کی کوشش میں ہم خود کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا درس ہے کہ اپنی عزت، انا، وقار، بھرم سب داؤ پر لگا کر ان کی رضا حاصل کرو۔ ہم لوگوں سے غیر انسانی توقعات وابستہ کر کے چاہتے ہیں ان کی تکمیل ہو۔ یہ کون ہے؟ اوہ اچھا، یہ وہ نیا شخص ہے جو آج کل ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ عبیر سے کیا کہہ رہا ہے۔ کاش وہ عبیر کو سمجھا سکتی، سب مایا ہے۔ ہم لوگوں نے عثمان سے بہت سی توقعات وابستہ کر لی تھیں کہ وہ گھر کا بڑا لڑکا ہے، سب ذمہ داری اس کی ہے۔ یہ تو ملیحہ کے بقول بڑی خود غرضی کی بات ہوئی کہ ایک شخص بیٹھا ہماری خوشیاں پوری کرتا رہے، ہمارے لیے قربانیاں دیتا رہے۔ ہم عجیب دیوانے لوگ ہیں، صرف گزری کل کی بات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کوئی آنے والی کل نہیں؟ کیا آنے والی کل سے ہم نے امیدیں توڑ لی ہیں؟ اور آج کی خوشی پر کس کا حق ہے؟ وہ سب آپس میں مل جل کر کیسے کام کرتے پھر رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح متحد، ایک گروپ، ایک انجمن، ایک ادارہ۔ کچھ نئے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے وہ اس کم عمر سی لڑکی اور لمبے بالوں والے اس مغل شہزادے لڑکے کو نہیں پہچانتی جو ہر کام میں بھاگ بھاگ کر شامل ہے۔ کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ اب ان سب کے درمیان ثریا کو نہیں دیکھتی، پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور خود میں، تنویر عباس، بنت عباس، رشید، زوجہ نعیم ملک، جس کی شناخت کے حوالے NIC پہ اسی طرح درج تھے، جو اپنے بیان حلفی میں اپنے کسی حوالے سے منحرف نہیں ہوتی، وہ اس گروپ میں واپس آ کر بھی واپس نہیں آ سکی تھی کہ عورت ذات پر آشوب آگہی سے بڑا کوئی عذاب نہیں اترا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اماں نے اس کی بے چینی بھانپ کر پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے میری واپسی پر مبارک دیجیے، اس نے دل میں کہا۔ اس کا لہجہ قابل رشک حد تک پرسکون تھا۔ اجنبیوں کی طرح مہمانوں کے درمیان بیٹھی وہ ہولے ہولے دہرانے لگی، چینچوں چاچا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا۔ وہ شاید آگے جا رہی ہے، اس نے سوچا۔ وہ خوفناک وقت جو وہ گزار آئی پیچھے رہ جائے گا۔ آج اگر وقت تھم گیا ہے تو کل ضرور حرکت کرے گا۔ اداسی بھرے دن کبھی تو ڈھلیں گے۔ نرسری کی نظم سے وہ فلمی گانوں پہ اتر آئی۔ ابا اپنی تقریر میں کیا کہہ رہے تھے اس کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ یہ شخص کون ہے جس کے لیے ابا والہانہ انداز میں اسٹیج سے اترے؟ اسے کیوں لگا؟ اسے لمحے بھر کی جو جھپک نظر آئی اس میں ابا کی آنکھیں نم آلود تھیں۔ پھر اس نے اپنا دھیان ہر طرف سے ہٹا لیا۔ چوہا نیچے آیا۔ حمیرہ کو یونیورسٹی سے نکلنے کی جتنی جلدی تھی، اس کا گائیڈ اسی ٹھہراؤ اور سکون سے اس کو دانستہ دیر کروائے جا رہا تھا۔ اس کے گرد دشمنوں کا دائرہ تنگ تھا۔ اس کی آج پریزنٹیشن تھی، گو وہ کب کی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان لوگوں کو ایک کے بعد دوسرا کام مسلسل یاد آئے جا رہا تھا۔ اگر اس کا GPA وہی رہا جو پچھلے سیمسٹر میں تھا تو وہ پوزیشن لے جائے گی، اور اس کو پوزیشن ہولڈر بننے سے ہر حال میں روکنا تھا، یہ طے تھا۔ اس نے چاہا بھی آج کے دن، صرف آج کے دن اسے فارغ کر دیا جائے، لیکن تیوری چڑھا کر اسے جتا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی ایبسینٹ لگوا لیں اور چلی جائیں، بہتر ہوگا اپنا سیمسٹر ہی فریز کروا لیں۔ رسک مت لو، اس کے خیر خواہ کہتے تھے۔ دشمنوں کے درمیان شام اسی طرح گزاری جاتی ہے۔ ہم ابھی تک دشمنوں کے درمیان ہیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے بزرگ کہتے تھے ہمیں آزادی حاصل کیے 65 سال ہو گئے، ہم کب آزاد ہوں گے آخر؟ وہ حال میں داخل ہوئی تو بہت لیٹ نہ ہونے کے باوجود وہ خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ کبھی گھنے درختوں کی چھاؤں تلے سرمئی رنگ کی ٹھنڈی سڑک ہوا کرتی تھی، اب وہ درختوں جیسے الزام سے پاک ہو کر دکانوں اور پلازوں میں گھری مال روڈ تھی۔ مدت ہوئی اس کا نام شاہراہ قائد اعظم رکھا گیا تھا، لیکن لوگوں کی زبان پر یہ نام چڑھ ہی نہیں سکا۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، کچھ نیا نہیں بنا سکتے تو پرانی چیزوں کے نام بدل کر نیا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میلز اوپن یونیورسٹی نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا روپ ڈھال لیا۔ محترم شخصیتوں پر نام رکھنے میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ سوال نہیں اٹھتے۔ اسی شاہراہ قائد اعظم کے کنارے واقعی 3 ستاروں یا 4 ستاروں والے ایک ہوٹل میں سر عباس کے کچھ خوشحال طالب علموں نے ان کی کتاب لانچ کرنے کی تقریب منعقد کی تھی، ایک ایسا ایونٹ جس کا انہوں نے برسوں بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ وہ اس میں مہمانوں کی طرح شریک ہو یہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں مگر آج
اس نے اپنا موبائل اور پرس سیکیورٹی کے حوالے کیا۔ اسکینر سے گزرتے جب وہ استقبالیہ تک پہنچی تو روشنی جیسے یکلخت تیز ہو گئی تھی۔ یا مشینی انداز میں مہمانوں کو وصولتی اور منزل کا اشارہ کرتی استقبالیہ کلرک کا چہرہ غیر معمولی سفید تھا۔ جل بجھ کر ایک پہیہ کی شکل میں چلتے روشن ناموں میں آج کے تمام واقعات درج تھے۔ ولیمہ ڈنر، کسی کی ریٹائرمنٹ کی آفیشل قسم کی گڈ بائی، تقریب رونمائی، روداد پاکستان، مصنف عباس رشید۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس پہیے کے نیچے ٹھہر گئی۔ کتنی ہی دیر دائرے میں گھومتے وہ اس واقعے کو بار بار گزرتے دیکھتی رہی، لفظوں کے گھومتے چکر کھاتے دائرے۔ سفر جاری ہے، سفر جاری رہتا ہے، چلتے رہنا ہی سفر کی شرط ٹھہری۔ اچانک اسے احساس ہوا وہ بڑی ہو گئی ہے، اسے بڑوں کی طرح چیزوں پر رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ اس کو بڑھتے رہنا ہے جب تک وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ فریم میں لگی جان آف آرک نہیں ہے۔ ایک سفر ان سب نے بھی شروع کیا تھا، غیر ذمہ داری لاابالی پن سے سنجیدگی اور متانت کی طرف۔ بچپن جو گزر گیا، ماضی میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ ہوا۔ ہر انفرادی فرد تاریخ نہیں بناتا، لیکن اجتماعی افراد کا ہر واقعہ تاریخ بن جاتا ہے، جس میں ہر ایک کی ذات کا اپنا اپنا حصہ شامل ہوتا ہے۔ سو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک آنے والے عہد میں وہ سب بھی دیواروں میں گڑی کیلوں سے نائلن کے تار کے سہارے لٹک رہے ہوں گے۔ جیسے عبیر کی گیلری میں ایسی ہی دھواں کھائی دھندلی تصویریں لٹک رہی ہیں، جن کو سر عباس کے سوا کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ ہر نام ایک دن گمنام ہو جاتا ہے، بستے میں رکھی کاپیوں سے اٹھ کر قبر کے کتبے پر چسپاں ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جو کبھی اتنی فعال اور جاندار تھی، ایک سنہری فریم کا حصہ بن کر رہ جائے گی۔ پھر کسی اور زمانے میں کسی اور نسل کے لوگ ان تحریروں کے سامنے کھڑے ہو کر سوچیں گے، اس نسل نے ہمیں کیا دیا تھا؟ بدعنوانی، چور بازاری، لوٹ مار، کالا دھن۔ وہ ہم سے سوال کریں گے، جب ملک ڈوب رہا تھا تو تم اٹھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تم نے اپنے حصے کا پتھر اٹھایا؟ تم نے لوگوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی؟ صرف اپنی ذات بچانے کے لیے تم نے قوم داؤ پر لگا دی۔ وہ شاید ہم پر تھوکیں گے، ہم سے سوال کریں، مگر شکر ہے تصویریں بولتی نہیں، اگر بولتی تو ان کے پاس کہنے کو ہوتا بھی کیا؟ واہ حمیرہ بی بی، اس نے ملال سے سوچا، توف ہے تم پر۔ تم سے تو پروین وصیہ کا چھوٹا بھائی اچھا تھا۔ اس نے گہرے سکوت میں ایک پتھر اچھالا تو تھا، بے شک اس کا نشانہ خطا گیا، لیکن اپنا فرض تو نبھا گیا نا۔ عبیر کہا کرتی تھی، اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں کہ عبیر میری عزیز جان دوست ہے۔ اس نے اپنی کہانی خود کو سناتے مقبول اینکرز کا انداز اختیار کیا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی زندگی میں الگ الگ راستوں کے مسافر بنیں گے۔ جب ہم سب اکٹھے ہوتے تو یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ان میں سے کون سا والا بھائی میرا ہے اور کون سا اس کا۔ لیکن جو چیزیں تصور میں سہانے روح ہوتی ہیں، عملی زندگی میں اتنی مشکل نہیں لگتی۔ یونیورسٹی کالج میں مضامین کا انتخاب ہو یا منیر سے فروٹ چاٹ لینی ہو، صدیق صاحب کے کریم رول کھانے ہو، کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی رائے بنانی ہو، اپنے عزیزوں کا دفاع کرنا ہو، ہم میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی۔ ہم میں سے کوئی بات شروع کرتا اور اس کو آدھی ادھوری چھوڑ دیتا تو دوسرا اس کو اس طرح مکمل کرتا جیسے دو مختلف ذہن نہ ہوں، اور کریم بھی کے بقول اللہ نظر بد سے بچائے جڑواں لگتی ہیں دونوں۔ پھر کسی مصلحت کا شکار نہ ہونے والے ہم دونوں، پتہ نہیں کب اور کیسے ہوا کہ ان کے خلاف بولنے کے بجائے ہم نے خاموش رہنا سیکھ لیا۔ شاید اس کی ابتدا کیسر کے حادثے سے ہوئی۔ نئی ملک کے شر سے پھیلی یا ابا پر لگائے پے در پہ الزاموں نے نڈھال کر دیا، یا یہ سب ہماری بزدلی کے بہانے تھے۔ خواہشوں کی ادھوری تکمیل سے پتہ تب چلتا ہے جب ہم حضرت علی کا قول دہرا کر اپنا اطمینان کرتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ سر فیصل کہا کرتے تھے ان کی نسل جذباتی تھی، لیکن یہ کمپیوٹر کی نسل ہے۔ جذباتی ہونا محض ذہنی تفریح ہے۔ شاید انہوں نے اچھا زمانہ دیکھا تھا جس کو ہم آنکھ کھول کر ترستے رہے۔ قومیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں، ہمارا سفر الٹے رخ تھا، یعنی ہماری نسل نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے تاریخ میں درج کر سکیں، نہ اچھا نہ برا۔ ہر عہد میں ہر نسل کا علیحدہ نام رہا۔ آزادی کے متوالے تھے، پھر ماشاء اللہ کے نام لیوا آ گئے، کچھ جمہوریت کے دل دادا بھی آئے، پھر سکوت طاری ہو گیا، مجرمانہ سکوت۔ جو آزادی حاصل کی تھی مٹی میں ملا دی، پھر اس آزادی کو بھی بیچ کھایا۔ غور سے دیکھو تو یہ سب ایک ہی لوگ تھے، کبھی ماشاء اللہ کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملاتے، کبھی جمہوریت کا حسن بیان کرتے، اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے۔
اب لوگ آنے والی نسل کی طرف امید سے دیکھتے ہیں کیونکہ آس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچانک لوڈ شیڈنگ ہوئی، کچھ دیر کے لیے ہوٹل تاریکی میں ڈوب گیا۔ استقبالیہ خاتون کلرک کا سفید چہرہ بھی تاریکی میں ماند پڑ گیا۔ سر عباس کے نام کا گھومتا اور روشن پہیہ رک گیا۔ جتنی دیر میں انتظامیہ جنریٹر چلا کر عارضی روشنی کا بندوبست کرتی، قوم تاریکی میں غرق رہی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی اور لوگوں میں مل کر ان کا حصہ بن گئی۔ جنریٹر کی گھرر گھرر کے ساتھ حمیرہ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنوں میں سب سے آخری تھی۔ عبیر نے دیکھا اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بشاش نہیں تھا۔ اس ایم فل نے اس کو تھکا کر چور چور کر دیا تھا۔ اس کو اپنی دوست پر بے حد رحم آیا۔ بیچاری یونیورسٹی کی سیاست بھگتنے کو تنہا رہ گئی تھی۔ بہت دیر کر دی۔ میں سمجھی تمہارے ریسرچ والا ماسٹر آنے نہیں دے رہا ہوگا۔ حمیرہ نے ایک سرسری سی نظر ارد گرد ہال پر ڈالی۔ تازہ دم اور خوب روشن تھا۔ چھت سے چپکی ٹریک لائٹ اور منزل بمنزل جھولتے فانوسوں نے اندر کی زندگی کو حرارت بخش دی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چاروں طرف جیسے جشن کا سماں تھا۔ لوگ اپنے اپنے حصے کے کاموں میں مگن تھے، اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ آج سر عباس کی کتاب سے اس کا مستقبل زیادہ اہم ہو گیا تھا، حالانکہ آج کے دن کا انہوں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ سر کی کتاب پٹاری میں بند سانپ کی طرح تھی۔ جب تک اوپر ڈھکن تھا ان کا گھرانہ محفوظ تھا۔ جانے کب یہ پھنکارتا باہر نکلے اور لوگ لٹ لے کر پیچھے پڑ جائیں۔ وہ بیچارہ چاہے آپ کو ڈستا بھی نہ ہو۔ سب پہنچ گئے؟ ہاں کب کے، عبیر کی آواز میں پھر بچپن کا جوشیلا پن چھلک رہا تھا۔ حال کی ترتیب رضا عثمان اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے۔ 20 دفعہ تو میں نے ہی پھولوں کی ترتیب بدلی، تم نے دیکھا؟ اعجاز آیا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے ہی جو اس نے بڑے ہونے کا ماسک اپنے چہرے پر فٹ کیا تھا نوچ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ہیلو اعجاز، عبیر نے دیکھا اور پھر بچوں کی طرح چہکنے لگی تھی۔ حد ہے بھائی، کہاں کھو گئے تھے؟ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئے ہو؟ روشن جگمگاتا کمرہ کھونٹے سے بندھی پانی کی لہروں میں ڈولتی کشتی بن گیا تھا۔ صوفی چیمبرز کا مفلوق الحال دفتر میں ڈھل گیا۔ آڈیٹوریم کا تھیٹر پردیسی میں تبدیل ہوا، جیسے کوئی وی سی آر کے ریوائنڈ بٹن پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہو۔ کتنے بہت سے منظر ایک ساتھ گزر گئے۔ اعجاز مسکراتا ہوا ان کے درمیان شامل رہا۔ انہوں نے دیکھا اس کے چہرے پہ وہ یونیورسٹی والا ولولہ ماند پڑ گیا تھا، اور اسی پر کیا منحصر طالب علمی کا دور ختم ہوتے ہی جیسے لوگ ایک عہد سے دوسرے زمانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باتوں کا وقت بیت جاتا ہے، مستقبل کا خوف آنکھوں میں مستقل ڈیرے ڈال رکھتا ہے۔ ایک مدت بے روزگار رہنے کے بعد اس کو گریڈ 14 کی ایک سرکاری ملازمت مل سکی تھی۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، وہ جو پیٹھ پر اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کا وزن لادے پھرتا ہے، اس کو اپنی ڈگری سمیت دفن کر کے ان سے ملے۔ سو روزی روٹی کمانے کا مشغلہ ضروری تھا۔ میں نے سوچا میں ہی کیوں زمانے بھر کا بوجھ کندھے پر لادے پھروں، سو آج بہت ہلکا پھلکا ہوں۔ وہ ان کی سن رہا تھا، اپنی زندگی کی سنا رہا تھا۔ پرانے دوستوں سے رابطے جوڑنا بہت مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو الف بے سے شروع نہیں کرنا پڑتا۔ وہ بتاتا رہا، اس کے علاقے کے 70-80% لوگ تعلیم مکمل کر کے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کچھ کو پردیس نکل گیا، کچھ ڈپریشن میں ڈوب گئے، کچھ ماں باپ سے تانے سن سن کر گھروں سے بھاگ گئے۔ ماں باپ سمجھ ہی نہیں رہے ان کے بچے کسی کام دھندے پر کیوں نہیں لگتے۔ ہر جگہ روزی کا کال پڑا ہوا ہے۔ جھلملاتی جگمگاتی روشنیوں نور کے پھوٹتے چشموں پر جیسے تاریکی مسلط ہو گئی۔ دیواروں سے ابلتی موسیقی ایک کراہ بن گئی تھی۔ ہم کیسی دو قطعی مختلف زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمارے بڑے یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ ان کے بچے ڈنڈے بجاتے کیوں پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ بے پناہ بے روزگاری نہیں دیکھی تھی۔ ان کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ عبیر کا ذہن بھٹک کر چاروں طرف ڈبکیاں لگاتا پھرا۔ رضا عثمان مہمانوں کو خوش آمدید کہتے دروازے سے جڑے کھڑے تھے۔ ہر نئے آنے والے سے وہ بڑی خوش دلی سے اس کا احوال دریافت کرتے، دروازے سے کرسیوں تک لاتے۔ ان میں عبیر والی ہٹ دھرمی نہیں تھی۔ وقت اور حالات کے مطابق وہ خود کو سہولت سے بدلتے رہتے تھے۔ بور کا لفظ ان کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے دیکھا جب جب وہ پروٹوکول ڈیوٹی سے فرصت پاتے تنویر کا احوال پوچھنا نہیں بھولتے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں، اس کی آواز کا ٹھہراؤ اجنبی محسوس ہوتا۔ نوکریاں حاصل کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ ہو تو ٹکے ٹکے کی نوکریاں کون مانگتا ہے؟ اعجاز کے لہجے میں آہستہ آہستہ تلخی بھر رہی تھی۔ پھر زبان کے جھگڑے ہیں، ڈومیسائل کے۔ پاکستان آپ کا ڈومیسائل نہیں۔ جائے پیدائش کے حادثے میں جو زبان اور علاقہ آپ کے نصیب میں آتا ہے، وہیں بس آپ کی روٹی تلاش کریں۔
اس زبان کے جھگڑوں میں زندہ انسان لاشیں بنتے ہیں۔ اس زبان کی خاطر جو میٹھے بول بھی بول سکتی تھی۔ آپ جان لیتے بھی ہیں اور جان دیتے بھی ہیں۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا کر رکیں گے۔ شہریار بطور فوڈ انسپیکٹر پانی کی ذمہ داری پر کھڑا تھا۔ وہ بہت اچھا منتظم تھا۔ تنویر کی شادی پر دیگوں کی تقسیم اس کے ہی حصے میں آئی تھی۔ آج ماضی کی بہت باتیں ہو لی بس، اس نے اکتاہٹ سے سوچا۔ اب ماضی کو تنویر کی شادی تک لے کر نہیں جایا جا سکتا۔ شفاف پانی کی بوتلیں اور گلاس ہال میں بیٹھے لوگوں کے سامنے حساب سے تقسیم کرتے وہ اکبر اعظم کو لیے ان کے پاس آ گیا۔ شہریار عجیب بھلا مانس تھا۔ وہ کبھی اپنے طبقے کی بد دماغی اوڑھ نہیں سکا۔ جب بھی ماتحت عملہ بٹ پر ہاتھ مار کر کھٹاک سے سیلوٹ مارتا تو رعونت سے بندوق والے کی طرف دیکھے بغیر سیدھا گزر جانے کے بجائے تعظیماً کہتا تھا، وعلیکم السلام۔ عثمان کسی کو کرسی پر بٹھا کر فارغ ہوا تو یوں ہی لاپرواہی سے گزرتا عبیر کے پاس ٹھہر گیا۔ ثریا کو نہیں بلایا تم نے؟ عبیر لمحے بھر کو سن ہو گئی۔ بلایا تو تھا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ وہ جھلی لڑکی پھر اس کتاب میں بے حد انوالو تھی۔ میں نہیں جانتی کیوں۔ سنو عثمان، وہ جاتے جاتے پلٹ کر اس کی آواز پر ٹھہر گیا۔ کیا تمہیں ثریا ابھی تک یاد آتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی؟ پتہ نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ میں نے کی یا خود ہو گئی؟ لیکن یہ ضرور سوچتا ہوں آج وہ جو کچھ ہے وہ شاید نہ ہوتی اگر اسے مختلف ماحول مل جاتا۔ اس طرح اس کے قتل میں میرا بھی حصہ ہے۔ اب تمہیں حق ہے کہ پوچھو قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، پوچھو بھی۔ اس نے پوچھنے کا انتظار نہیں کیا کیونکہ جمال بھائی کو کوئی ضروری ہدایت دینے انہی قدموں پلٹ گیا تھا۔ وہ دکھی ہو گئی۔ کتنی آسانی سے خود کو معتوب ٹھہرا لیتا ہے میرا بھائی، کیونکہ سب سے آسان ٹارگٹ آپ کی اپنی ذات ہے، اور نہیں جانتا وہ جھلی لڑکی کیسے اس منحوس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں سارا حق بھی یاد ہے اعجاز؟ وہ پورے حال میں گھومتی ایک ایک کے سامنے خوش اخلاقی کی 6 نمبر والی مسکراہٹ بکھیرتی جس کا اس کو رضا نے حکم دیا تھا۔ واپس اعجاز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں اس پر کیا گزری تھی، یا وہ اس لمحہ کہاں کہاں سے نہیں گزر رہا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ اس نے غیر متعلق سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ معلوم نہیں، بلایا تو نہیں، لیکن وہ ضرور آئیں گی۔ جہاں میڈیا ہو، کیمرے ہوں، 8-10 انٹلیکچوئلز ہوں، ایک مائک لگا ہو، جہاں جوہر فشانی کے امکانات بھی ہوں، وہ دور نہیں رہ سکتی۔ بڑی عجیب بات ہے، سارا حق اس وقت ایکسپوز ہوتی ہیں جب انسان ان کے ہاتھوں بری طرح ذک اٹھا چکا ہو۔ اس کے بعد ان کے ظاہر ہونے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کسی شدید تناؤ میں گرفتار جیسے رازداری سے بولا، مجھے حیرت ہے ایک زمانے میں وہ میرا آئیڈیل تھیں، اب کسی اور کی ہوں۔ ایسے لوگ اپنے گرد ہمیشہ جمگھٹا مار رکھتے ہیں۔ سارا حق نے ایک دفعہ مجھ پر شدید طعنہ زنی کی تھی کہ اتنے کرائسس میں جہاں انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں، لوگ بھوک اور فاقہ سے مر رہے ہیں، ہم پر ایک مردہ جمہوریت مسلط ہے، تو میں ایسی حشاش بشاش کیسے لگتی ہوں؟ آج میں سوچتی ہوں دراصل ہماری اس افراتفری میں انہوں نے بھی اپنا بڑا حصہ ڈالا ہے، اور ان کے مردہ ضمیر کا جو کونا جاگتا ہے وہ ان کے جلن اور حسد سے جھلسے ہوئے دل کو کوڑے مارتا رہتا ہے۔ ہماری کریم بھی کہتی ہیں، مرے کو مارے شاہ مدار۔ وہ اتنی غلط کیوں تھی اعجاز؟ پھر وہ فاروق کی طرف پلٹ گیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا، مجھے بھی۔ پھر وہ پچھلے وقتوں اور مشترکہ دوستوں کی باتیں کرتے رہے۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ وقفوں سے کچھ مانوس، کچھ قطعی اجنبی نام اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ وہ کہاں ہے ان دنوں؟ فلاں کہاں گیا؟ ڈھمکاں کیا کر رہا ہے؟ جب بہت دنوں بعد لوگ ملتے ہیں اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو انہیں کچھ تو کہنا ہوتا ہے نا۔ عبیر چونک کر پلٹی۔ وہ اس سے بہت دور نہیں تھا لیکن اس سے مخاطب بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں اعجاز کب وہاں سے اٹھا۔ اب وہ اکبر کے پاس کھڑا اس کا احوال دریافت کر رہا تھا۔ نسیمہ بی بی، سارا حق، حقوق نسواں، اس کے دکھوں کی کوئی اتھا نہیں تھی۔ عبیر نے سر اٹھا کر فاروق کی طرف دیکھا۔ حال کی مصروفیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جوس کے گلاس کانچ کی ٹرے میں لیے جمال بھائی، پھولوں کی ایک بار پھر ترتیب بدلتا عثمان، کرسیوں کی گنتی کرتا شہریار۔ سر عباس کی کتاب کی تقریب تھی، میرا خیال تھا تم مجھے ضرور انوائٹ کرو گی۔ میں نے لسٹ دیکھی، اس میں آپ کا نام تھا۔ تم نے صرف دیکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں۔ افسوس کہ میں تمہاری پی ایچ ڈی سے بھی غیر اہم ہوں۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو انگلی کاٹ کر خون سے تمہارا نام سرکنڈے کا قلم ڈبو کر ضرور لکھتا، مگر معلوم نہیں سرکنڈے کے قلم کہاں سے ملیں گے۔ اچھا چلو اب اتنی بے بس سی شکل تو نہ بناؤ۔ میری یہ کتاب 2-4 دن کا قصہ نہیں، 10-20 برس کی کہانی بھی نہیں۔ مجھے افسوس ہے اس کتاب میں ترقی کی داستانیں تحریر ہونے سے رہ گئیں۔
اس میں 5 سالہ 10 سالہ منصوبے بھی شامل نہیں، کیونکہ یہ ایک نہایت غیر اہم ادنیٰ سے پاکستانی کی کتاب ہے، سرکاری گزٹ نہیں۔ افسوس کہ ترقی کے میرے اعداد و شمار سرکار کے اعداد و شمار سے میل بھی نہیں کھاتے۔ اس کتاب میں ہیرو ہیروئن بھی نہیں، کچھ کردار ہیں اور بے شمار واقعات، مگر ان سب میں حیران کن حد تک مماثلت ہے۔ قوموں کی تاریخ گواہ ہے، وہ عروج کی ایک حد پر ہی جاتی ہیں، پھر ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، صد شکر کہ پاکستان اپنے عروج پر نہیں پہنچا، لیکن گڑھے میں گرنے کی بھی حدیں مقرر ہیں۔ جتنا ہم گر چکے ہیں اس سے نیچے اور پستی نہیں ہے۔ اس یقین کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم جیسے بددیانتیوں کی یہ آخری فصل ہے جو پاکستان کاٹ رہا ہے۔ رات ختم ہونے کو آئی، ہم رات کے آخری حصے کے ٹمٹماتے چراغ ہیں۔ اب اندھیرے اس قوم کا مقدر نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ یہ ایک اہم دن تھا۔ سر عباس ڈائس پر کھڑے تھے، ان کے سامنے لکھے ہوئے کاغذ نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی کتاب بھی نہیں تھی۔ وہ سب کی سب ایک کونے میں میز پر مجلد قطاروں کی شکل میں سٹاک کی ہوئی تھی۔ انہیں حوالوں کے لیے کتاب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کتاب کو لکھتے لکھتے انہوں نے نصف عمر بسر کر دی تھی، اور ان کو ازبر تھی۔ پروین وسایہ کتابوں کی اس میز کے ساتھ جم کر کھڑی تھی۔ کسی زمانے میں اسے کتابوں سے محبت رہی تھی۔ اسے نہیں پتا اس کتاب کے اندر کیا درج تھا، لیکن اسے کتاب لکھنے والے سے عجیب و غریب سی عقیدت ہو گئی تھی، سو وہ از خود یہ ذمہ داری اٹھائے کھڑی تھی، مستعد اور چوکس۔ جو کتاب خریدنا چاہے اس سے رجوع کرے۔ دشمنوں کے حساب چکتا کر کے وہ دوستوں کے حساب کی نگہبانی کرنا جان گئی تھی۔ یہ اہم ترین وقت تھا۔ حال ان کے نئے پرانے طالب علموں سے بھرا ہوا تھا، ان سے عقیدت رکھتے، ان سے محبت کرتے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس سے ان کا کبھی ربط کا رشتہ رہا ہو اور وہ حال میں موجود نہ ہو۔ ان کا اپنا خاندان، بچوں کسی شیخی سے سر اٹھائے سر شار انداز میں بیٹھا ایک ٹک ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی تقریر جاری تھی۔ کچھ ہوا تھا، وہ بولتے بولتے اچانک تھم گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ تقریر کے دوران تقریب میں اتنی تاخیر سے کون آیا تھا؟ چونکہ مقرر کی نظریں ایک سمت جمی تھیں، اوراق ان کی آنکھوں سے جیسے محو ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں حاضرین نے اس رخ پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، لیکن جو بھی تھا اس نے رخنہ ڈال دیا تھا۔ ڈائس پر کوہنیاں ٹیکے پروفیسر عباس جیسے اپنی جگہ جم گئے تھے۔ ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، چشمے کے باوجود ان کی پہچان سلب ہو رہی تھی۔ یقین بے یقینی کی کیفیت میں دور سے آتے میانہ روی سے قدم بڑھاتے۔ ستون کے دوسری طرف نیم خنک اندھیرے میں ایسا کون تھا جس نے ان کو ساکت کر دیا تھا؟ یہ اتنا مانوس کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیا کبھی ہماری خواہشیں حیولوں کی طرح لرزتی کوئی مجسم شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں؟ قریب آئے تو ان کے گمان دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بس اب ختم ہوئی بارش سنگ، ہر کنکری نشان زدہ تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور عذاب کا حصہ ہو گیا۔ کچھ کرو، کچھ کرو، اب کرنے کو بچا ہی کیا ہے؟ آنے والا ستون کی آڑ سے نکل کر ہلکی سی روشنی والے حصے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ ڈائس سے الٹے قدم پلٹے۔ سٹیج کی سائیڈ پر بچھی سیڑھیوں تک انہوں نے ہموار قدم اٹھائے، پھر جیسے ان کے قدم تیز اور بے ربط ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھیں پہلی بار نم ہوتے دیکھی تھیں۔ عبیر پریشانی سے پلٹی اور حیرت سے اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ وہ اس کے باس کے گلے کیوں لگے تھے؟ ایسا کیا تھا جو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے؟ جیسے وہ تاریخ کے دو مختلف حصے تھے، دو بازو پچھڑے اور کٹے ہوئے۔ اس نے پلٹ کر غیر ارادی طور پر فاروق کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک طویل مسکراہٹ تھی، پرسکون، شانت۔ وہ بے ساختگی میں اٹھی، لیکن اپنے باپ کی طرف لپک کر جانے کے بجائے واپس بیٹھ گئی۔ سفر جاری ہے، اس نے آہستگی سے سوچا۔ سفر جاری رہتا ہے۔ سر عباس اپنی کتاب کا آخری باب سنا رہے تھے۔ کیا واقعی یہ آخری باب تھا؟ اللہ کرے دکھ بھری تاریخ کا بس یہی آخری صفحہ ہو۔ شہریار نے پانی میں پاؤں ڈبوتے ہوئے سوچا تھا، جیسے سنگلاخ پتھریلی چٹانوں اور پرخطر راستوں سے گزرتے دوران سیاحت اس نے کتنی دفعہ دیکھا تھا۔ جب آپ ایک موڑ کاٹتے ہیں تو منظر بدل جاتا ہے۔ اچانک نظارے میں کہیں سے ایک دریا داخل ہو جاتا ہے۔ گھنے بادلوں اور سبزے سے ڈھکی پہاڑیاں خشک چٹانوں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ چٹکیاں بھرتی تیز دھوپ کی جگہ نرم ہوا لے لیتی ہے۔ پھر ظفر کی ساری کلفت دھوپ کی طرح ڈھل جاتی ہے۔ مسافر وہیں ڈیرا جما لیتا ہے۔ کیا یہ منزل تھی یا ابھی منزلیں باقی تھیں؟ یک پانی اس کے پیروں کو بھگوتا اس کے سر کی تپش کو جیسے تھپک تھپک کر ٹھنڈا کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ بے ربط سا سوچ رہا ہے۔
پتہ نہیں وہ کتنا چلا تھا، کب سے چل رہا تھا۔ جوتوں کے اندر پاؤں میں چھالے بھی شاید وقت کا تعین نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی کلائی پر گھڑی بندھی تھی، نہ جیب موبائل کے وجود سے بوجھل تھی۔ وقت اور زمانے کی قید سے رہائی اسی صورت تھی کہ وہ گزرتے وقت سے خوف زدہ کرتی چیزوں سے نجات حاصل کر لے۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، وہ کب سے سفر میں تھا۔ سگے زمانہ ہیں ہم۔ اس نے خود کو دن بھر مختلف مقامات پر گھومتے پایا تھا، تنہا، یونیورسٹی آڈیٹوریم کے سامنے اینٹوں کے فٹ پاتھ پر، سڑکوں پر بے مقصد مٹر گشت کرتے، بڑے بڑے بل بورڈز پر درج عبارتیں پڑھتے، پلیٹ فارم نمبر 5 پر رینگتی ہوئی ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتے، صرف ایک جملے سے کترا کترا کر بھاگتے۔ وہ جملہ اس نے ادا کرنا تو درکنار، سوچا بھی تو وہ اپنے ذہن اور زبان کو کسی سزا کے لیے معاف نہیں کر سکے گا۔ اس نے نہر سے پاؤں نکالے اور خاموشی سے سفید پتھر کی یادگار پر درج عبارت بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ یاد رکھیے، ہم نے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کر دیا۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہاں ہوتا ہے اس ناول کا اختتام، اور ریویو کی بات کریں تو ناول بے حد خوبصورت ہے۔ میرے پاس وہ عمدہ الفاظ نہیں ہیں جن میں کہ میں اس ناول کی تعریف کر سکوں۔ سب لوگوں کو بے شک پسند نہیں آئے گا یہ، کیونکہ یہ ایک روایتی رومانٹک ناول سے بالکل ہٹ کر بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی۔ اس میں ملک کی بات تھی، ملک کی آزادی، ملک کے حالات، سیاست، ہر چیز پر بات تھی، اور ساتھ ساتھ رشتے، تعلق، دوستی، جذبات و احساسات کی بھی بات تھی۔ رومانٹک ناول بھی ہے یہ، لیکن وہ جو ایک ٹپیکل سی سٹوریز ہوتی ہے نا رومانٹک، وہ نہیں تھا۔ عبیر اور شہریار، فاروق، ان کا جو تعلق تھا بے حد خوبصورت تھا، اور مجھے شہریار کے لیے دکھ بھی محسوس ہو رہا تھا، اور رائٹر نے اینڈ میں مطلب ان تینوں کو کہیں کسی منطقی انجام تک بھی نہیں پہنچایا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب پر واضح ہو چکا تھا بہت اچھی طرح سے کہ کون کس میں انوالو ہے، کس کی کس میں دلچسپی ہے۔ ناول بے حد خوبصورت ہے، بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ میں اس طرح سے تفصیلی اس پر ریویو نہیں دے سکتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے اس ناول کو اس طرح سے پڑھا ہے جیسے سبق سنایا جاتا ہے۔ اس ناول کو محسوس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بالکل پرسکون ماحول میں، خاموشی میں اور تنہائی میں پڑھیں، اور ریویو دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنا ناول پڑھتے جائیں اس میں سے اہم پوائنٹ، اہم باتیں جو ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں، اسے لکھتے جائیں، تاکہ آپ کو ریویو دینے میں آسانی ہو۔ اس کی ہر ایپیسوڈ کا ایک الگ سے ریویو بنتا ہے، اتنا جامع ناول ہے یہ، اور اتنا ہی تفصیلی تبصرہ، اتنا ہی تفصیلی ریویو جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو میں نے کیونکہ ہر ایپیسوڈ کے حوالے سے تو ریویو نہیں دیا، اور میں بہت ساری چیزوں میں الجھی ہوئی تھی، تو مجھے پوری طرح سے ناول جو ہے وہ مکمل یاد بھی نہیں ہے، لیکن اس ناول نے میرے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ گروہ اکٹھا ہوتا تھا، اکٹھے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو میں نے اپنے آپ کو اس منظر میں ان لوگوں کا حصہ خود کو بنا ہوا پایا۔ اگر اس کو کوئی خود سے پڑھے نا تو یقیناً وہ اس ناول میں بالکل پوری طرح سے ڈوب جائے گا، جس طرح سے منظر نگاری کی گئی، جس طرح سے ان کی گفت و شنید کو بیان کیا جاتا تھا، تو مجھے بہت بہت خوبصورت لگتا تھا۔ ان سب کی جو بانڈنگ تھی ایک دوسرے کے ساتھ میں، وہ بے حد اچھی لگی مجھے۔ سارا گروہ جس طرح سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس ناول کی ہر چیز بہت اچھی ہے، چاہے وہ رشتوں کی ہو، چاہے وہ سیاست کی ہو، چاہے وہ آزادی جد و جہد کی ہو۔ ہر طرح سے اس ناول میں جو ہے صرف ایک گھرانے کی جو سوشل زندگی ہوتی ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، پورے ملک کو، پورے معاشرے کو لے کر جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ تو مجھے یہ ناول بے حد پسند آیا، اور یہ میں اس سے مزید اچھی طرح لطف اندوز ہوتی اگر میں اس کو بالکل اکیلے بیٹھ کر خاموشی میں، اور کم از کم ایک نہیں تو 2 سے 3 نشستوں میں پڑھتی، تب جا کر میں اس ناول کو جو ہے بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی۔ اس ناول کو پڑھتے ہوئے اکثر جگہ پر مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں بہت سی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو میرے لیے نئے تھے، میں نے انہیں پہلے نہیں پڑھا تھا، ان کا معنی بھی مجھے نہیں آتا تھا، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن پر اعراب نہ لگا ہو تو آپ انہیں درست نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، جیسے سروں، سروں، سروں۔ تو یہ 3 الفاظ ہیں ایسے جو ایک جیسے ہیں، لیکن ان پر اگر اعراب لگے ہوں تو آپ اس کا درست لفظ اندازہ کر سکتے ہیں۔
ورنہ اکثر جگہوں پر جملے کے دوران کنٹینیو ریڈنگ میں جب آپ ایک تسلسل سے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، فوری طور پر آپ کے ذہن میں جو لفظ آتا ہے آپ وہ ادا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ کوئی دوسرا لفظ ہوتا ہے، دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ فوری طور پر اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جملہ جب ادا ہو جاتا ہے پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست الفاظ کچھ اور تھا۔ تو اس طرح بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو کبھی میں نے سنے ہی نہیں تھے، تو وہ بھی مجھے نہیں آتے تھے۔ بہت سارے الفاظ کے معنی بھی مجھے نہیں معلوم تھے، اور اکثر جگہوں پر ایسا تھا کیونکہ ناول جو ہے وہ کافی پرانا ہے، تو بہت ساری جگہوں پر ایسا تھا کہ الفاظ جو ہے وہ میٹھے میٹھے سے تھے، تو میں نے اندازے سے ادا کیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں درست الفاظ بھی کہہ سکی یا نہیں کہہ سکی، البتہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور کچھ میں نے ناول جو ہے صحیح الفاظ کے جو ہے اتار چڑھاؤ کے حساب سے نہیں پڑھا، یعنی جو جذبات میں ڈوب کر جس طرح پڑھا جاتا ہے ویسے نہیں پڑھ سکی۔ کچھ اپنی جلد بازی میں، کچھ اپنا جو ذہن تھا میرا وہ منتشر تھا، بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تو جتنا یہ ڈیپلی ڈیزرو کرتا تھا ناول، میں اس طرح سے اس کو نہیں سنا سکی۔ بھاگم بھاگ ٹرین کی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہا، اور کچھ یہ کہ ناول بہت طویل، اور اکثر کہتے کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا، ہم نے سننا ہے، لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی تو سننا ہے۔ تو کچھ اس جلد بازی میں بھی میں نے یہ کیا کہ بس جلدی سے یہ ختم ہو جائے اور میں کمپلیٹ کر دوں اس ناول کو۔ تو کچھ ایپیسوڈ تھی جو تھوڑی لانگ بھی ہوئیں، لیکن زیادہ تر یہی رہا کہ 1 گھنٹے کا رہا، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ دوسرے ناولز بھی شروع کیے رکھے، تو اس وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوئی۔ بہرحال ناول مجھے بیحد پسند آیا، اور سیما ایاز احمد کا بیحد شکریہ کہ انہوں نے اتنا خوبصورت، اتنا کلاسیکل ناول سجیسٹ کیا۔ مجھے ٹین ایج اپنی یاد آ گئی کہ جس وقت ڈائجسٹ بہت شوق سے پڑھتی تھی، تو اس وقت جو کہانی ملتی تھی، جو رسالہ ملتا تھا، جو اخبار ملتا تھا، میگزین ملتا تھا، میں سب پڑھ ڈالتی تھی جس میں جو بھی کہانی ہوتی تھی۔ تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا۔ اس وقت کی رائٹرز واقعی بہت بے حد اعلیٰ لکھتی تھی، ان کی سوچ، ان کی تربیت، ان کی جو گرفت تھی معاشرے پر، معاشرتی مسائل پر، عام زندگی کے پہلوؤں پر ہی نہیں، سیاست پر بھی۔ اب والی رائٹرز کو آپ دیکھیں کہ وہ صرف اور صرف رومانس لکھتی ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ، ان کی کہانیاں ساری کی ساری جو ہے رومانس کے گرد گھومتی ہیں، پیار، عشق، محبت۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا معاشرے میں، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہم لوگ سب کے سب کس طرف جا رہے ہیں، بس اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو وہ فینٹیسی ورلڈ میں انہوں نے ینگ جنریشن کو گھمایا ہوا ہے۔ وہ اپنی تحریر سے بھی لوگوں کے اندر شعور بیدار نہیں کر رہی، بلکہ الٹا انہیں ایک تصوراتی دنیا میں دھکیل رہی ہیں، اور وہ بھی ایسی دنیا جس کا سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں حقیقت میں۔ تو لوگوں کی زندگیاں اس لیے بھی بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ذہنی طور پر الجھی ہوئی ہے اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر جس زندگی کا تصور کرتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہے، اور جب وہ انہیں نہیں ملتی ہے، خاص طور پر جب وہ میرڈ لائف میں داخل ہوتے ہیں، تب پھر وہ ایک دوسرے سے بے حد مایوس ہوتے ہیں، زندگی سے مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی ان کی تصوراتی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ تو میری جو ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے اولڈ رائٹرز جو ہیں وہ بے حد پسند ہیں۔ ینگ رائٹرز جو ہیں مجھے ان سے یہی شکایت ہے کہ وہ حقیقت بیان نہیں کرتی، وہ ہمارے جو زندگی میں عام مسائل ہیں انہیں ڈسکس نہیں کرتی، وہ بچیوں کو شعور نہیں دے رہی۔ جب ہمارا دور تھا، جب ہم یعنی ہمارے دور سے مراد ہے جب ہم ینگ تھے، بالکل ٹین ایجرز تھے، تو اس وقت جو کہانیاں تھیں انہیں پڑھ کر ذہنی پختگی حاصل ہوتی تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ آج کل صرف پیار، عشق اور محبت سیکھنے کو ملتا ہے، بس لو کرو، افیئر چلاؤ، شادی کرو، زندگی کا پوری کا مقصد یہی رہ گیا ہے۔ نہ پڑھائی، نہ کچھ اچیو کرنا، نہ کوئی گول سیٹ کرنا، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ خیر، یہ ان کی مرضی ہے کیا لکھتی ہیں کیا نہیں، مجھے اس طرح کے ناولز ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔ بہت سارے ناول جو ہیں، خوبصورت ناول جو ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں آلریڈی، تو مجھے کافی مشکل ہوتی ہے اس طرح کے ناول سرچ کرنے میں، لیکن میں اپنی کوشش میں لگی رہتی ہوں۔ بہرحال مجھے تو ناول بے حد پسند آیا، آپ سب کو کیسا لگا اس حوالے سے ضرور بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا،
اور جناب نئے ناول بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع کروں گی، تھوڑا سا میں بریک بھی لوں گی، شارٹ ناول شیئر کروں گی، بہت ساری فرمائشیں ہیں کافی لوگوں کی، وہ پینڈنگ ہیں، انہیں ایک نظر دیکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ کوئی بہت اچھا سا ناول آپ سب کے لیے لے کر آؤں۔ اور جو شارٹ ناولز ہوتے ہیں وہ ایوریج ہوتے ہیں، ان میں بہت کم ایسے ناول ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت کچھ اچھا مطلب محسوس کروا سکیں یا انسپائر کر سکیں یا کوئی اچھی مورل ویلیو آپ کو بتا سکیں، کوئی اچھا اخلاقی سبق دے سکیں۔ شارٹ ناولز جو ہوتے ہیں وہ ایوریج سے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کافی اچھی کہانیاں ہوتی ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ کچھ شارٹ ناولز جو ہے وہ شیئر کروں میں فی الحال، اور اس کے بعد کوئی طویل ناول جو ہے وہ سلیکٹ کروں گی۔ خیر، آپ سب کمنٹ سیکشن میں اس ناول کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔